صحت یاب ہو کر گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ ہم سب کے لیے باعث اطمینان بات یہ ہے کہ الحمدللہ اب تک زائرین اور تبلیغی جماعت کے قرنطینہ میں رکھے گئے 90% لوگ صحت یاب ہو کر گھروں میں جا چکے ہیں۔ بیرون ملک سے متعدد فلائٹس کے ذریعے سینکڑوں پاکستانی روزانہ وطن واپس آ رہے ہیں، جو ہوٹلوں اور دیگر کوارنٹائن مراکز میں موجود ہیں۔ ان کی SOP کے مطابق دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے اور دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو متعلقہ صوبائی حکومتوں سے رابطہ کر کے ایئرپورٹ سے ہی ان کے صوبوں میں بھیج دیا جائے گا۔ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان کے اضلاع میں روانہ کیا جائے گا اور انہیں 48 گھنٹوں میں ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آنے کی صورت میں گھر بھیج دیا جائے گا۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ قرنطینہ میں رکھے گئے بیرون ملک سے آئے پاکستانیوں کی شکایت پر انکوائری کا حکم دیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت پنجاب نے SOP تشکیل دیے ہیں، جس پر عمل درآمد یقینی بنانے کے بعد گھروں میں بھی قرنطینہ کی اجازت دی جانے کی وفاقی حکومت سے سفارش کی جائے گی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ابتدائی طور پر 6 اضلاع میں سمارٹ سیمپلنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان اضلاع میں لاہور، راولپنڈی، ملتان، گجرانوالہ، گجرات اور فیصل آباد شامل ہیں۔ سمارٹ سیمپلنگ پلان کے تحت غیر محفوظ طبقات کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، میڈیا ہاؤسز، قانون نافذ کرنے والے اہلکار، انتظامی افسران کے دفاتر، ہیلتھ ورکرز، TB اور ایڈز کے مریض، ہسپتالوں میں زیر علاج حاملہ خواتین اور جیلوں میں بند قیدی۔ ہم ان کیٹیگریز میں بڑے پیمانے پر سیمپلنگ کر کے کمیونٹی کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا جائزہ لیں گے۔ پنجاب میں اس وقت 62 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے 8 BSL-3 لیب فنکشنل ہو چکی ہیں۔ ہم کل سے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر 6000 ٹیسٹ کر سکیں گے۔ ہمارے پاس اس وقت کرونا ٹیسٹ کٹس، PPE کٹس اور بیڈز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کل کی تاریخ میں ہم نے 3700 ٹیسٹ کیے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے صوبہ بھر میں غریب، مزدور، محنت کش اور دہاڑی دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ ہمیں ان کی مشکلات کا اندازہ ہے اور ہم ان کا ازالہ کرنے کے لیے یکسو ہیں۔ معیشت اور لوگوں کو بچانے کے لیے حکومت پنجاب نے قابل اطمینان اقدامات کیے ہیں۔ احساس کفالت پروگرام کے تحت ابھی جاری ہے۔ اگلے ہفتے سے انصاف امداد پیکج کے تحت 25 لاکھ خاندانوں میں 12,000 فی کس امداد کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مزید 10 لاکھ خاندانوں کو رمضان پیکج کے تحت 3,000 روپے فی کس دیے جائیں گے۔ ہم نے دہاڑی دار، مزدور اور صنعت کاروں اور تاجروں کی سہولت کے لیے وفاقی حکومت کو چند اہم سفارشات پیش کی ہیں، جن کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ روڈ سیکٹر اور بلڈنگ کے علاوہ کنسٹرکشن سے متعلقہ دیگر انڈسٹری کو کھولنے کی اجازت، ایکسپورٹ سیکٹر اور اس سے منسلک فیڈنگ انڈسٹری کو بھی کھولنے کی سفارش، پاور لومز اور ایسی تمام فیکٹریاں جن کی اپنی لیبر کالونیاں موجود ہیں، انہیں بھی کھولنے کی درخواست کی گئی ہے۔ آئرن اور سٹیل انڈسٹری اور ہوم اپلائنسز انڈسٹری کھولنے کے بارے میں بھی سفارشات تیار کی گئی ہیں۔ صوبہ بھر کی مارکیٹوں، بازاروں کو زونز میں تقسیم کر کے مختلف ایام میں کھولنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کو اپنی سفارشات پیش کی گئی ہیں، جس کے تحت ضلعی انتظامیہ، انجمن تاجران، چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور دیگر سٹیک ہولڈر کی مشاورت سے یہ مارکیٹیں اور بازار کھولنے کے اجازت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ 90% لوگ صحت یاب ہو کر گھروں کو جا رہے ہیں۔ 62 کروڑ کی لاگت سے 8 لیبز فنکشنل ہو چکی ہیں پنجاب میں اور 6000 سے زائد ٹیسٹ کر سکیں گے۔ حکومت پنجاب نے قابل اطمینان اقدامات کیے۔ احساس ریلیف پروگرام، رمضان پیکج اور دیگر ذرائع سے مزدوروں اور پسماندہ طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کام جاری ہے، جبکہ انڈسٹری اور دیگر تعمیراتی شعبہ جات کے علاوہ جو معاشی شعبے ہیں ان کو کھولنے کے حوالے سے بھی سفارشات تیار کی گئی ہیں جو وفاق کو ارسال کی جائیں گی، جبکہ صوبائی سطح پر بھی مختلف انڈسٹریز کو کھولنے کے حوالے سے کام جاری ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے پیش نظر پنجاب حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب حکومت تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے تاکہ صوبے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گفتگو سے دو ٹارگٹس جو ہیں وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایک پسماندہ طبقے کی فلاح، جن میں بالخصوص جو ہے رمضان المبارک کے پیش نظر جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، اور معاشی صورتحال کی وجہ سے جن لوگوں کی جو دہاڑیاں ہیں یا جن لوگوں کے جو معاشی طور پر ان کی پسماندگی سامنے آئی ہے یا معاشی طور پر جو کمزور ہوئے ہیں اور اپنے خاندان کی کفالت سے قاصر نظر آئے ہیں، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لاک ڈاؤن کے بعد جو معاشی سرگرمیاں محدود ہوئیں ان کو دوبارہ سے انہوں نے کھولنے کے حوالے سے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے مختلف پیکیجز کی بھی بات کی۔ اس وقت صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہسپتال یا ہسپتال میں رکھا ہے یا پی کے علاج میں رکھا ہے، لیکن ان کے حالات ہم انشاءاللہ مزید امپروو کرنے لگے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر اس میٹنگ کے بعد سیکرٹری صاحبان خود بھی جا رہے ہیں اور چیف سیکرٹری صاحب بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں تاکہ اس سچویشن کی بہتر سے بہتر حل نکالیں۔ جی، اس میں ہماری جو کابینٹ کمیٹی ہے وہ ڈیلی بیٹھتی ہے اور سچویشن کو ریویو کرتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایز آؤٹ کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اس میں ہمارے پاس کافی آپشنز ہیں اور ہم ڈے ٹو ڈے ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، اور ابھی کچھ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کی ریکمنڈیشن ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج رہے ہیں، اور جو NCC کی میٹنگ ہوگی وہاں انشاءاللہ ان پہ کمپلیٹ ڈیسیژن ہوگا، پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ جی نیکسٹ۔ میڈم ذرا جواب دیں۔ نہیں، کس کی بات کریں؟ کس کی؟ نہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو کرونا سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ وہاں پہ انوالو ہوں گے، جو کام کریں گے، ان کو ہم ایڈیشنلی ان کو سیلری دیں گے، اور ان کے لیے ایک پیکیج، سودا کا پیکیج بھی ہم نے اناؤنس کیا ہے، وہ اس سے پہلے آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف کرونا کے جو پیشنٹس ہیں ان کے اندر مسلسل اضافہ اور تسلیم کرنے کے دو بہت کروشل ہیں، تو پھر حکومت کے گرڈ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ لوگ ویسے ہی سڑکوں پر موجود ہیں، اس پر حکومت کی گرڈ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ایک سوال۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اشیاء گرونوش کی قیمتیں اس وقت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اگرچہ آپ کی قیمتیں باہر نظر آتی ہیں، لیکن پیٹرول کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آج 8واں روزہ ہے، چھاپے پڑ رہی ہیں، لیکن صورتحال وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ ایک تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کوئی کرفیو نہیں ہے، یہ ایک جو پارشل لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، تو اس میں ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو۔ اور جہاں تک پرائس کنٹرول کی بات ہے، ڈیلی جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹر انڈسٹریز اس کو ریویو کرتے ہیں، اور انہوں نے کافی ایکشن بھی لیے ہیں، اور بہت سارے انہوں نے جرمانے بھی کیے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کنفسکیٹ بھی کی ہیں، اور اس کے اوپر بہت ایکشن بھی لیا ہے۔ یہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو ڈیٹیل بھی یہ بتا سکتے ہیں۔ جی منسٹر صاحب، بتائیے گا
کہ جو ایکسپو سینٹر کا معاملہ سامنے آیا اور اس کے اوپر جو آپ کے اتحادی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھائے ہیں. انہوں نے جیسے کورونا ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اس کے باوجود 8 تاریخ کو جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بنانا پڑ گیا ہے, تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ تو جو محکمہ صحت ہے اس کی کارکردگی پر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جواب دیجیے. بڑی مہربانی جی. وہ انشاءاللہ جی پہلے میڈم سے سن لیں پھر میں بھی دے دیتا ہوں. آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ جو ایکسپو کے بارے میں شکایتیں آئی تھیں اور انشاءاللہ ہم ساری دور کر دیں گے. اور کیونکہ دیکھیں اٹس اے فیلڈ ہاسپٹل, بیسکلی آپ سمجھنے کی یہ کوشش کریں فیلڈ ہسپتال اور ایک ریگولر ہسپتال میں فرق ہوتا ہے. اور یہ ہسپتال اس لیے بنائے گئے تھے کہ وہ لوگ جو پازیٹیو ہوں جن میں سمٹمس نہ ہوں ان کو ہم علیحدہ آئسولیٹ کر کے اس لیے رکھیں, کیونکہ ان میں سے اگر کوئی گھر واپس جائے گا تو ان کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, ان گھروں کے اندر جا کے یہ لوگوں کو انفیکٹ کر دیں گے اور پھر تعداد اس طرح مریضوں کی بڑھتی چلی جائے گی. یہ ایک پریکاشنری اور پریونٹیو میجر تھا. ان میں سے خدا نہ خواستہ کسی کی بھی طبیعت خراب ہو یا کسی کو انٹینسو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے 2 بڑے ہسپتال میں ہسپتال اور PTI اس پہ کام کر رہے ہیں. جہاں تک ان کی شکایت ہے لوگوں کی وہ انشاءاللہ جس طرح آپ کو بتایا دور بھی کر دیں گے اور جا کے اسمبلی میں بھی رپورٹ پیش کر دیں گے. جی میں اس کا جواب دے دوں. جی میں پہلے آپ سن لیں نا, ذرا سن لیں, 1 منٹ ٹھہر جائیں. جو ایکسپو سینٹر کی آپ نے بات کی ہے وہ ایشو جیسے ہمارے سامنے آیا اس کو ہم نے انکوائری آرڈر کی ہیں اور اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے, اس کی رپورٹ آ جائے گی. آج یہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ بتائی ہیں کہ ہم جو ایئرپورٹ سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کے صوبوں تک, ان کے ڈسٹرکٹ تک ہم پہنچائیں گے. پھر 48 گھنٹے کا ان کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جتنی جو یہ انٹروینشن ہم کر رہے ہیں, ہوم کوارنٹین کی جو فیسیلٹی دینے کے لیے ہم SOPs بنا رہے ہیں, یہ تمام چیزیں اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تاکہ ہم آسانیاں پیدا کریں اور لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو اس سچویشن میں. آخری کوسچن پوچھ لیجیے. جی میڈم, میرے خیال میں سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر یہ جو کٹس استعمال ہو رہی ہیں ان کی 60 to 70% اسپیسیفسٹی ہے. تبھی جب کوئی پیشنٹ پازیٹیو آتا ہے اس کا دوبارہ ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے, اور جب ہم نیگیٹو آتے ہیں تب بھی ہم 2 دفعہ کرتے ہیں جسٹ ٹو انشور کہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو ہم سے. اس لیے جب فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے پازیٹیو ہو کے لیٹس سے فرام اے پرائیویٹ لیب, تو پھر اس کا ری ٹیسٹنگ اسی لیے ہو رہی ہے اس طرح اس بات کو انشور کرنے کے لیے, کیونکہ اس کی اسپیسیفسٹی کمپیریٹیولی کم ہے باقی کٹوں سے. اور یہ ایسی بات ہے ساری دنیا کے اندر اسی یہ والی کٹس استعمال ہو رہی ہیں. ان کی 60 to 70% اسپیسیفسٹی ایسی وجہ سے ہم بار بار ٹیسٹ ریپیٹ کرتے ہیں, اور لوگ ہم سے اسی لیے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ بار بار کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں. اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم ڈیفینیٹ کر کے اور پھر لوگوں کا ڈائگنوسس کنفرم کر کے اور کلیئرنس کنفرم کر کے دیں. تھینک یو ویری مچ. جی میڈم دے دیں جواب. اسرائیلی کمپنی کو دی ہے. اچھا یہ آخری کوشچن ہے, آپ ایڈ کر دیں بھائی صاحب, آپ ایڈ کر دیں. آپ جواب دیں نا, یہ سب نہیں دیا. یہ پہلے کا جواب لے لینا ذرا. سوال کا جواب سن لیں سر. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی. جی میرا سوال سنیے سر. میری ریکویسٹ ہوگی, دیکھیں کچھ آپ کے ڈاکٹر جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے باہر کے ملکوں میں آپ کے ملک کا نام بھی کما رہے ہیں, اگر وہ ملک میں آ کے آپ کے لیے کام کرنا چاہیں تو اگر کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا ان کے خلاف ہو جائے اور اس کو ہم جو ہے بڑھا چڑھا کر بیان کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دل داری بھی ہوگی اور وہ آپ کے پاکستان میں کام نہیں کریں گے.
اب جس بندے کا آپ نام لے رہے ہیں اس بندے کو میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ کس کا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، وہ کتنے عرصے سے پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں پاکستان کے لیے. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی خدا کا واسطہ اس طرح کی بات نہ کرے اس اسٹیج کے اوپر کہ اس کی فیملی کی دل آزاری ہو. وہ شاید میں سمجھتا ہوں جتنے وہ مذہبی لوگ ہیں شاید ہی میں یہ تو نہیں کہتا کوئی اور نہیں ہوگا، بہت زیادہ مذہبی لوگ ہیں، بہت زیادہ لائل لوگ ہیں، اور پاکستان سے بھی لائل ہیں، پاکستانیوں سے بھی لائل ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ تھوڑا سا ڈیٹا ضرور اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ جس ڈاکٹر عمار کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا باپ بھی ڈاکٹر ہے، وہ خود بھی ڈاکٹر ہے، اس کا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، پاکستانی ہے، آپ کے لاہور میں رہتے ہیں، اور ان کی بڑی سروسز ہیں اسپیشلی ان بچوں کو پاکستان سے. میں جواب دے دوں ایک بات. عمار جو ہے عمار سرور وہ نمبر 1 ہی از انٹرنیشنل ریڈیولوجسٹ اور پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہے، اور بہت نہ صرف علاقے کے میڈیکل کالج کا ہمارا گریجویٹ ہے. میں نے خود اس کو پڑھا رکھا ہے اور سب